کا پیشاب ڈالا ہے اس کے اندر تو اب وہ سارا اس قابل نہیں ہے کہ اب اس کو پیا جائے، استعمال کیا جائے۔ ویسے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیشہ اللہ سے حلال مانگیں، حلال کھائیں اور حلال کا استعمال کریں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، گھر والوں کو حلال کھلائیں، اپنے ماں باپ کو حلال کھلائیں، گھر والوں کو حلال کا لقمہ جا کے دیں، حرام دیں گے۔ ایک تو یہاں پر یہ میرے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میں اپنی طرف سے بزرگوں کی تعلیمات کا لب لباب بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو لقمہ حرام کھلائے گا، زندگی میں ان بچوں سے کبھی خیر کی توقع نہ کرے، ان سے کبھی نیکی کی امید نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں تم نے اتار جو حرام دی ہے، اب وہ تجھے وہ حلال کی نگاہوں سے دیکھیں گے تجھے، اس کی آنکھوں میں وہ حیا کی رمق تو حلال سے آنی تھی، اور اب آنکھوں میں جو حرام تو نے ڈالا، اندر جو نس نس میں اترا، تو اب تو وہ بے غیرتی آنکھوں سے وہ دکھائے گا تجھے اور وہ تیرے گریبان کو جائے گا۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں آج جو، اور اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید حرام وہ ہے کہ جس میں ہم کسی کا ناجائز پکڑ لیں بس یہ حرام نہیں، یہ حرام نہیں، یا صرف ڈاکہ مار لیں وہ حرام نہیں، یہ صرف یہ حرام نہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں 90% نہیں 95% جو لوگ کاروبار کرنے والے ان کو کاروبار کے قانون نہیں آتے، اور وہ نہ جانتے ہوئے بھی دن رات میں ایک نہیں شاید ہزاروں روپے حرام کی جمع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت تو عام سمجھ، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کو سودا بیچ دینا، خرید لینا، تو یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اس کو علم البیع والشراء کہتے ہیں، خرید و فروخت کا پورا علم شریعت کا، یہ شریعت کا حصہ ہے، اور یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف اس کام کے اندر گڑبڑ کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا۔ صرف کاروبار کے اندر ان میں گڑبڑ تھی، کاروبار میں مسئلہ تھا۔ وہ پڑھی ابھی جو وہ 8واں پارہ اٹھا لیں، آخر میں چلے جائیں، اب وہاں جا کے آپ سارا پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ 9ویں پارے میں چلے جائیں، وہاں یہ مضمون موجود ہے، 12ویں پارے میں چلے جائیں، وہاں یہ مضمون موجود ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ تو ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہ خرید و فروخت کے اندر ان کے اندر گڑبڑ تھی، اس کی وجہ سے ان پر تباہی عذاب اللہ کا نازل ہو گیا۔ اب ہم نے میں ابھی 2-4 روز پہلے ایک جگہ تھا تو وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ آج دین رہ گیا مرضی کا، اللہ کی قسم ہے دین مرضی کا رہ گیا۔ پتہ کیسے؟ جب نکاح کرنا ہے نا تو کہتے ہیں بھائی لے آؤ قاری صاحب، لے آ کے نکاح کر دو، دین چونکہ اب دین کی ضرورت ہے، نکاح کروا دو، کروا دیا، بس بات ختم۔ اب واپس پھر دین بند ہو گیا، ختم، دین چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کوئی مر گیا تو لے آؤ جی آ کے غسل دے دو، جنازہ پڑھا دو، بس یہ اتنا دین۔ اب باقی آپ گھروں میں جائیں، گھروں میں دین ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں، اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے، اچھے لوگ موجود ہیں یہاں پر جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن اس وقت 90% نہیں 95%، شاید اس سے بھی زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو بالخصوص یہ جو چیپٹر میں آپ کو بتایا خرید و فروخت والا، یہ بیع و شراء کے معاملات، خرید و فروخت کا علم ان کے پاس ایک رتی برابر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں ابھی اس دن مجھے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو بینکوں کے اندر مضاربہ ہوتا ہے، مضاربہ، تو اس بارے میں نے کہا میں خود ایک بینک میں، جس بینک کا نام اسلامی بینک رکھا ہوا ہے، میزان بینک، میں بہت پہلے اب مسئلہ جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا اندر جا کے پریکٹیکلی باقاعدہ پوچھ کے آیا۔ میں ایک بینک کی باقاعدہ کہ وہ بڑی اہم شخصیت یعنی بینک مینیجر، میں اس کے پاس جا کے وہ 2-3 گھنٹے میں نے اس کا سارا سسٹم پوچھا، ایک چیز کو پوچھا۔ اب اوپر لیبل لگا ہوا اسلامی بینک کا، لیکن اندر اس کے اندر بھی سود کا دھندا وہاں بھی چل رہا ہے، وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ اور جو مضاربہ ہمارا جو شریعت کا مضاربہ ہے نا، باقاعدہ قسم بیع کی مضاربت کہتے ہیں اس کو، مضاربہ بھی کہتے ہیں۔ مضاربت جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم کاروبار ہے، اس کو جائز طریقے سے کرو تو دنیا آخرت کے بے شمار فوائد ہیں، برکتیں۔ لیکن شریعت کے مطابق اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بینک میں خود جا کے ان کا یہ کہہ لیں کہ اتنا عام بندہ جس کو سارے سسٹم کا پتہ ہے، جو ہیڈ ہے، اس سے میں نے پوچھا تو وہاں پر جو کچھ اس وقت مضاربہ کے نام پر ہو رہا ہے وہ سوائے سود کی اور کچھ نہیں، بات سمجھ رہے؟ تو یہ معاملہ تو اتنا عام نہیں ہے، ہم کاروبار کا چیپٹر اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل عام سا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ شریف کے بازار میں نکلے اور آپ نے باقاعدہ دکانداروں کا
بے اور شراء، خرید و فروخت کے مسائل کے حوالے سے آپ نے مدینہ طیبہ کے تاجروں کا انٹرویو لیا، ٹیسٹ لیا، امتحان لیا چل کے. جس کو نہیں آتا تھا آپ اس کو کوڑے مار کے وہاں سے اٹھا کے کہتے تھے جاؤ توڑو جا کے مسجد نبوی میں سیکھو کے رات یہاں بیٹھا. اب بات اٹھا کے میں نکال رہے تھے. اب آج اس وقت ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ، یعنی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہیں اچھے لوگ، لیکن وہ اتنے تھوڑے کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے. ان کی اب اس وقت تعداد بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ہے، اتنے لوگ رہ گئے. باقی آپ معاشرہ ہمارے، میں نے بہت ساری اس وقت صورتیں خود دیکھی، بہت ساری صورتیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کا اندازہ پھر اس پوچھنے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جو پوچھ رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے. اب وہ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یار واقعی. تو بہت ساری چیزیں خود پڑی ہوئی ہیں معاشرے میں. اس وقت بہت سارے کاروبار ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو سراسر حرام ہے، سراسر حرام ہے، بہت سارے کاروبار ہیں. اور باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سود کر کے تو پھر میں اپنا کاروبار یا کوئی بھی چیز اس کو سٹیبل کر لوں گا اور بہتری، تو یہ میری بات لکھ لیں. سود ایک گناہ نہیں ہے، سود 70 گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اور وہ 70 بھی وہ گناہ جن میں سب سے چھوٹے گناہ کا نام اپنی سگی ماں کے ساتھ معاذ اللہ غلط کاری کرنا ہے. ان 70 میں سب سے چھوٹا یہ کہ سگی ماں سے غلط کاری کرو، وہ 70 ایک طرف، اور یہ سود کا اکیلا گناہ ان 70 سے بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ، میں آپ کو حقیقت بتا، ہر دوسرا بندہ اس وقت، ایک تو ہے نا یہ میں کہہ رہا ہوں وہ صورتیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ایک تو یہ صورت جو سب کو پتا ہے کہ 1,02,000 اس کے اوپر 1,10,000 لو تو سود ہے، لیکن یہ بھی لوگ کرتے ہیں. یہ کچھ ہوتا ہے. اور سودی بندہ وہ اتنا بڑا برباد ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ وقالہم سواء، او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، سود میں کسی طرح بھی جو ملوث ہے، فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت نازل ہو. یہ کون لعنت کر رہا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں. تو وہ بندہ بچے گا جو جس پر حضور لعنت کر دے؟ وہ خیر ہوگی، اس کا کاروبار پھلے پھولے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے صورتحال. اور حضور نے پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہ کوئی کہہ دی میں تو صرف لے کے گیا تھا بندے کو، میں نے آگے میرا جاننے والا تھا، میں نے اس کو جو ہے وہ ریفر کر دیا تھا اور اس کے حوالے کر دیا تھا، میرا اس میں تو کوئی نہیں. نہیں، سود میں کسی طرح بھی معاونت کرنے والا بندہ جہنمی ہے. اور اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں ذلالت یہاں پر بھی ہے، سود کی یہاں پر بھی بڑی بدترین ذلالت ہے، ذلت رسوائی ہے سود کی وجہ سے. اور یہاں تک ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں مرتے وقت ایسے شخص کو جس کو علم ہو جائے اور پھر بھی وہ اس معاملے میں احتیاط نہ کرے، اس بندے کو کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. اس بندے کی حالت، اس کے بعد آگے چلو، آگے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قبر میں اس کا چہرہ ایک بار نہیں، آپ 1000 بار قبلے کی طرف کریں، اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا.